السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیوز۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہم اور آپ اس بابرکت محفل میں شرکت کی یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور جیسا کہ گزشتہ نشست میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ انشاءاللہ اس درس کی محفل میں شرعی مسائل اور جو عموماً سوالات لوگوں کے ذہنوں میں نماز، طہارت یا اور دیگر موضوعات پر ذہن میں آتے رہتے ہیں، تو وقتاً فوقتاً ان میں سے کچھ نہ کچھ سوالات کو شامل کر کے اور ان کے جو جوابات ہیں اور شرعی احکام ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو آج انشاءاللہ اس حوالے سے میرے پاس جو سوالات ہیں ان سوالات اور ان کے جوابات کو آپ کے سامنے انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے حصول برکت کے لیے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کا مفہوم اور اس کی روشنی میں ایک حدیث مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو سوالات اور مسائل ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جملہ بڑا مختصر ہے، لیکن اس مختصر سے جملے میں، ان مختصر الفاظ میں اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ اس میں کس قدر فضیلت ہے، کس قدر برکت ہے اور کس قدر پاور ہے کہ اکبر کا لفظ فرمایا۔ جیسے ہم خود اللہ کے لیے بھی نمازوں میں اکبر کہتے ہیں، اللہ بہت بڑا یعنی سب سے بڑا ہے، اس کی ذات سب سے عظیم ہے، تو یہی لفظ اس نے اپنے ذکر کے لیے بیان فرمایا اور فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر بہت عظیم ہے، کیونکہ یہی وہ ذکر ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے لیے منتخب فرما لیا، اور اب ان کا معمول ہے ہمیشہ سے کہ فرشتے مسلسل اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ خود فرشتوں نے کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اور تقدیس کا مطلب یہ ہے کہ خوبیاں بیان کرتے ہیں۔
یہ دو چیزیں ہیں کہ جب کسی سے عیوب کی نفی کریں کہ فلاں کی ذات عیب سے، تو یہ تسبیح کہلاتی ہے۔ تسبیح کا معنی اللہ کی ذات کو عیب سے، نقص سے دینا۔ اور فرشتوں نے جو دوسرا لفظ کہا نقدس، تقدیس بیان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عظمتیں بیان کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں، کمالات بیان کرتے ہیں اور خوبیاں، تو اس لیے یہ دو الگ الگ انداز ہیں۔ نمازوں کے بعد ہم جو تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں اس میں جو پہلے کلمات ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ عیب سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد ہی ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ اگلی جو تسبیح ہے 33 مرتبہ، تو اس کے اندر اس کی عظمتوں کا اعتراف ہے۔ پہلے عیبوں کی نفی ہے، اس لیے سبحان کا لفظ آیا۔ سبحان کا معنی پاک، تو پاکیزگی کے لیے یہ تصور ہے کہ وہ عیبوں سے پاک ہے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ کہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جب مل جائیں تو پھر جب مل جاتی ہیں تو پھر آخر میں ہے اللہ اکبر، وہ 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے کہ پھر اللہ کی ذات بہت عظیم ہے کہ جو عیبوں سے پاک ہونے میں بھی بے مثال ہے اور عظمتوں سے متصف اور خوبیوں کے ہونے میں بھی بے مثال، دونوں میں بے مثال، عیب نہ ہونے میں بھی اور عظمتوں کے ہونے میں بھی بے مثال، تو اس لیے وہ اللہ اکبر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر فرمایا کہ سب سے عظیم ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ اس کی اقسام ہیں، انہی میں سے ایک ذکر جو اس محفل میں آیت کریمہ کی صورت میں ہوتا ہے، یہ بھی ایک ذکر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ انہی ذکر و اذکار میں سے ایک ذکر ہے کہ جو اللہ نے ہمیں خود عطا فرما دیا۔ بس وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا ذکر کرتے رہیں اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر بتر رہیں۔ ایک حدیث میں آیا، تاکہ حدیث بھی آج کے اس درس میں شامل ہو جائے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی صبح اور شام ایسی نہیں ہے کہ جب زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کو پکار کر یہ اپنے ساتھ والے ٹکڑے کو روزانہ صبح شام زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے کو پکارتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے کہ اے زمین تم بتاؤ، یا اے میرے پڑوسی تم بتاؤ کہ کیا آج تمہارے اوپر سے کوئی نیک بندہ گزرا؟ پھر آگے وضاحت فرمائی کہ جس نے تم پر نماز پڑھی ہو یا اللہ کا ذکر کیا ہو۔ یہ زمین آپس میں باتیں کرتی ہے، ہمیں نہ سنائی دے تو الگ بات ہے، لیکن یہ اللہ کے غیب ہیں، اللہ کے رموز ہیں، جو کہ ان میں سے کچھ چیزیں اللہ کے نبی نے ظاہر فرما دی تاکہ لوگوں کا ذوق بڑھے اور لوگ بھی رغبت کریں۔ تو فرمایا کہ زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے سے صبح و شام پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے اوپر سے آج کسی عبد صالح یعنی نیک بندے کا گزر ہوا کہ جس نے تم پہ نماز پڑھی ہو یا اللہ کا ذکر کیا ہو؟ تو اگر وہ جواب میں کہتی ہے کہ ہاں میرے اوپر کسی نے نماز پڑھی ہے، ہاں میرے اوپر آج اللہ کا ذکر ہوا ہے، تو پھر وہ دوسری جو زمین ہے جس نے سوال کیا تھا تو وہ اس زمین کو اپنے آپ سے افضل سمجھتی ہے
کہ تم زیادہ بہتر ہو، تم زیادہ افضل ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کا ذکر ہوا اور تمہارے اوپر نماز پڑھی گئی، اچھے لوگوں کا گزر ہوا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ذکر ہوتا ہے، ہم اور آپ تو آ کر چلے جاتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں سے گزر جاتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ زمین میں یا عالم بالا میں فرشتے یا خود زمین کیا باتیں کرتی ہیں، ہمارے اس ذکر سے کیا کیا اثرات کہاں کہاں مرتب ہوتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ بہت دفعہ ہمارے جو ذہن میں مقاصد ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے، تو یاد رکھیے کہ وہ ایک مقصد نہیں ہے، ذکر اللہ کے کئی مقاصد ہیں، کئی اثرات ہیں، کئی فوائد ہیں۔ ہمارا مقصد بظاہر وقتی طور پر یا فوری طور پر پورا ہوا یا نہ ہوا، لیکن یہ فضیلت بھی دیکھنی چاہیے کہ خود زمین بھی برتری محسوس کرتی ہے، اور جس بندے کی وجہ سے محسوس کی، یقیناً پھر اللہ بھی اس کو انعام عطا فرمائے گا۔ آسمانوں میں بھی باتیں ہوتی ہیں، زمین میں بھی باتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے کوشش کریں کہ جب زمین سے گزریں، آتے جاتے، تو اس کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں، اپنے گھروں کو بھی آباد رکھیں، اپنے راستوں کو آباد رکھیں، اپنی دکانوں کو آباد رکھیں، اپنے تجارتی مراکز کو آباد رکھیں۔ مساجد میں تو اللہ کا ذکر ہوتا ہی ہے، یہاں سے تو اذانیں، نمازیں اور ذکر و اذکار مساجد میں تو ہوتا ہی ہے، اسی لیے مسجد کو افضل ترین جگہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں مسلسل ذکر اللہ ہے۔ مگر ہمارے جو گلی کوچے ہیں، بازار ہیں، گھر ہیں، دکانیں ہیں، ان میں چونکہ ہماری زبان سے اور بھی بہت کچھ نکلتا ہے، گھر میں ٹیلی ویژن کے ذریعے میوزک بھی چلتا ہے، تو برکتیں، جو برکتوں کے برسنے کا تسلسل ہے، ہم خود اس کو توڑ دیتے ہیں۔ مثلا گھر میں فجر کی نماز پڑھی، اب رحمت کا نزول شروع ہو گیا، آپ نے فجر پڑھی یا گھر میں خواتین نے نماز پڑھی، صبح کا آغاز ہو گیا، برکتوں کا نزول شروع ہوا، پتہ چلا کہ ابھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ